आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है जहाँ जोड़ तोड़, साजिशें, हाहाकार सब कुछ उरूज पर है। मगर पहले आपको दो खबरें ज़रूर सुनानी है कि कल मैंने कहा था ना कि बहुत दबाव है हुकूमत बनाने के लिए। वो तो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ समेत कोई 10 सीटों पर आलमोस्ट 9 पे मेरे ख्याल में रिजल्ट विल्ड कर दिया है कि अब नवाज शरीफ फौरी तौर पे तो रुकने कौमी असम्बली ही नहीं है। तो फौरी हुकूमत का तस्वुर तो मुझे लगता है कि मुमकिन ही नहीं रहा। मुझे वो नज़र आता है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है कि जो आखिरी आपका IMF से प्रोग्राम का जो हिस्सा है कि 1.2 बिलियन, अगर वो फौरी नेगोशिएशन नहीं हुआ जो मशरूत है नई हुकूमत से, तो वो पैसे तो नहीं मिलेंगे और फिर नए प्रोग्राम के लिए भी फ़ौरन से पेशतर जाना है, वरना डिफ़ॉल्ट होने का खतरा बढ़ता जाएगा। फिर साथ में ये भी बुरी खबर है कि दुनिया ने जो कर्ज लिया है, जिसमें बड़ी अमेरिका, फ्रांस, चीन और भारत और ब्राज़ील शामिल है, कि इतना कर्ज ले लिया है कि अपनी मौत आप मरते हुए नज़र आते हैं कि मईशत और स्लो हो जाएगी, खासकर भारत, ब्राज़ील की और चीन की, कि 307 ट्रिलियन डॉलर जो है वाजिबुल अदाइन तमाम ममालिक के पास, और 80% जो इस दौलत का हिस्सा है वो चंद ममालिक के पास है। तो इसके इम्पैक्ट बहरहाल पूरी दुनिया पे पड़ेंगे और बाकायदा चैलेंजिंग अंदाज में जो बताने वाले उन्होंने बताया है। और आपके मुल्क में गुर्बत 1% जो डेटा कहता है और बढ़ चुकी है, 40 से 41% पर आ गई है। और कहने वाले कहते हैं कि ये दुरुस्त फिगर नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा गुर्बत है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। जिस तरह से इंतखाबात हुए हैं और जिस तरह से वो रिग्ड करार दिए गए कि पूरी दुनिया ही चिल्ला उठी है, हालांकि 2018 में भी यही सब कुछ हुआ था, मगर दुनिया ने, मुझे तो ये सब प्री प्लान लगता है कि घेर के मारा जा रहा है। खासकर अमेरिका में, जिसके खिलाफ खासा अपने आप को मजलूम बनते हैं और मुल्क में एक हवा चलाई है कि अमेरिका बदतरीन दुश्मन है पाकिस्तान का, और यहाँ लॉबिंग भी करते हैं। यहाँ के कांग्रेस और सेनेटर ने कोई मोर देन डजन कहना चाहिए, जिसमें निक मिचोल जैसे लोग जो अपोजिशन लीडर भी रहे हैं और एक बहुत ही पावरफुल रिपब्लिकन कांग्रेस पर्सन कहलाते हैं, उन्होंने भी बहुत सख्त लहजा इस्तेमाल किया है और तहकीकात का मुतालबा किया है, इन्वेस्टिगेशंस का, और बाइडन पे दबाव डाला है कि वो इस सिलसिले में कोई स्टेप लें। तो ये सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। और फिर जिस गंदे तरीके से इलेक्शन रिग किया गया, देखें मैं PTI का सपोर्टर नहीं हूँ, एज यू नो, मगर जिस तरह से इलेक्शन लूटे जाते हैं, तबाह किए जाते हैं, उसके नताइज कोई अच्छे नहीं निकल रहे हैं। कि भाई आवाम को फैसला करने दें, मेरी मुखालफत मेरी हिमायत से या आपकी मुखालफत आपकी हिमायत से क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ उसूल तय कर लें कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और जमहूरियत में क्या नहीं, बैठ कर मामला हल कर लें। वरना ये रियासत मुझे तो नहीं चलती हुई नज़र आती आपकी आंखों के सामने। कराची में भी 30 हल्के जो हैं चैलेंज हो गए हैं, उनको भी नोटिस जारी हो गए। मुझे नहीं पता, मेरे जहन में नहीं, वो भी विदहेल्ड है कि नहीं है या हो जाएंगे। मतलब MKM की सारी सीटें हैं ना। और फिर जो सबसे बड़ी खबर कहनी चाहिए, जो एक अच्छी खबर है कि इलेक्शन हारने की बुनियाद पे मौलाना सिराजुल हक ने सरबराह जमात इस्लामी और इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान के सरबराह जहांगीर तरीन ने इस्तीफे दे दिए हैं। और साथ में हाफिज नईमुर रहमान, नईमुल हक, जो भी उनका नाम है, नईमुर रहमान, मेरे ख्याल में कराची में जो जमात इस्लामी के नए कैंडिडेट हैं सदारत के, उन्हें सीट मिल गई थी सूबाई थी, उससे उन्होंने उसे छोड़ने का ऐलान किया है कि हम मांगे टांगे के वोट नहीं देंगे, कि हम तो PTI से हार गए थे। इसका बड़ा PTI में खैर मख्तम हुआ है। फिर एक और उम्मीदवार ने कराची से, ये मेरे ख्याल में कि उसने भी ये कहा है कि जी मैं
सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे आया, मगर मेरे वोट तो छीन लिए गए, मगर मैं नहीं समझता कि मेरा नंबर फर्स्ट था। ये जमात इस्लामी का, वो पीटीआई का कोई रुकन है कि उनका नंबर था, तो मैं उसका साफ दिल से इकरार करता हूँ। तो ये जमात इस्लामी और पीटीआई वैसे भी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, अगर आप गौर से देखें, माजरत के साथ मेरी लैंग्वेज, कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में आपस में जुड़े हुए थे और नारा था जमात इस्लामी का कि बल्दिया का वोट जमात का और कौमी वोट इमरान खान का। इस तरह से उन्होंने जो सीटें हासिल की तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से और मामलात को आगे बढ़ाया, मगर दोनों कहाँ हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। साथ में पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि इलेक्शन में 48% पाकिस्तान में वोट पड़ा है और सबसे ज़्यादा KPK में 81%, कोई 6 करोड़ 90 लाख वोट, तकरीबन 7 करोड़ वोट पड़ा है 12.5 करोड़ में से। तो इट वॉज गुड टर्न आउट जिसे कहना चाहिए। और बलूचिस्तान और सिंध में 43-42% के पास है, और इस्लामाबाद में 54% है, और पंजाब में 51% है। तो सारा मिला जुला के वो 48.2% मेरे ख्याल में। तो वोट टर्न आउट जिसकी तवक्को थी भी और नहीं भी थी, और लिम्बो था, और कहा जा रहा था कि देखना है कि जी पीटीआई के नौजवान निकलता है नहीं निकलता है, और बलूचिस्तान में भी बहुत अच्छा टर्न आउट है। और फिर KPK ने तो कमाल ही कर दिया, 81% के, और पूरा सूबा एक तरफ है। देखिए, ये जो नवाज शरीफ का नारा था ना, वोट को इज्जत दो, जितनी तौहीन इन्होंने की है वोट की, शायद ही तारीख में कभी हुई हो। आपने वो वसीम कादरी का वीडियो तो देखा होगा ना, कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं खान का वफादार हूँ, खान का वफादार रहूँगा, और हलफ पर कहता हूँ कि मैं कभी वफादारी तब्दील नहीं करूँगा। और वो जीतने के बाद किस बेशर्मी और बेहयाई वो खुद तो दिखा ही रहा है, मगर जो मरियम नवाज ने किया है वो तो नाकाबिले यकीन है कि 7 मुंह से लेकर उस मुस्लिम लीग नून में शामिल कर रही है। वीडियो आ गया है, अब देखा होगा कि इख्तिदार के लिए ये लोग कहाँ किस हद तक जा सकते हैं। तो एक आदमी बेशर्म है, वो अपना हलफ तोड़ रहा है, मगर आपको तो पता है ना, आप तो जानते हैं ना कि ये कल आपका लोटा पीटीआई में गया इख्तिदार के चक्कर में और प्रोटोकॉल के चक्कर में। आज जब उसे नजर आया कि आपकी पार्टी वापस आ रही है, तो वो हलफ तोड़कर आ गया और आपने उसे शामिल कर लिया। तो इससे जाहिर होता है कि आप कितने लालची हैं, और उसी लालच के अंजाम से आप दो चार भी हैं। सारी दुनिया देख रही है कि आपके साथ कितना बड़ा हाथ हुआ, और कैसे आपको धोखा देके मारा गया, और कैसे आपकी लालच ने लोगों को आपसे मुतनफ़िर किया। आप लालची नारों की बुनियाद पर सियासत में दाखिल हुए थे 80s में, और इसी लालच ने आपको तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। कि पहले आप जीत रहे थे, विक्ट्री स्पीच देने जा रहे थे, फिर आपको पता चला आप हार रहे हैं, आप भाग गए, फिर सुबह आपको पता चला आप जीत गए, और अब फिर हारते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि प्लेटलेट्स फिर ऊपर नीचे हो रहे होंगे। कहीं तो शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी ना, कि बहुत अफसोस की बात है कि दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। और प्रभु निगरान वज़ीर आला बेशर्मी के साथ, वज़ीर आज़म सॉरी, बेशर्मी के साथ कह रहा है कि 36 घंटे में रिजल्ट आ गया। इंडोनेशिया में तो 1 महीना लगा था। बुरी मिसालें देनी है, अच्छी मिसालें नहीं देनी है। हिंदुस्तान की वक्त कदम कदम पे मिसालें देते हैं, मगर उसकी अच्छी मिसालों को लर्न नहीं करते, उसकी डेमोक्रेसी से सीखते नहीं हैं। वहाँ ये नहीं देखते कि मिडिल क्लास किस कदर तेज़ी से आगे आई है, और कितनी बड़ी हुई है, और कितनी इकॉनमी दुरुस्त हुई है। सिर्फ उसकी बुराइयाँ गिनवाते हैं। हम सबका ये एक बड़ा अलमिया है। तो नवाज शरीफ की हुकूमत बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि वो तो जो मैंने पर यस्टरडे आई सेड कि तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन में जा रही है, ऐलान कर दिया उन्होंने।
انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے، اور میں نے کہا تھا کہ وہ اتحاد کر ہی نہیں سکتے، نہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھے گا۔ یہ جمہوریت، پاکستانی جمہوریت جو ہے ایک ایسی بند گلی میں داخل ہو گئی ہے جس کا فوری حل کسی کے پاس نہیں ہے، کہ سب کو اگر سب ریلائز کر لیں تو اپنی اپنی مقبولیت، اپنی اپنی ساکھ، کریڈینشل سب کھو دیتے ہیں۔ وہ انہیں منظور نہیں ہے ملک برباد ہو جائے، مگر یہ منظور نہیں ہے کہ ہم نے اپنی غلطیاں ریلائز کر لی ہیں اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں، وہ خان ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ تو یہ سچویشن کیا رخ دکھانے والی ہے نہیں کہہ سکتے۔ آپ لوگوں نے راجہ اکرم کا، سلمان اکرم راجہ کا ویڈیو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے تکلیف سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ الیکشن لوٹا گیا، ہمیں پتہ ہے کہ ریاست نے لوٹا۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، جب تک ریاست ایک طرف ہو کر کھڑی نہیں ہوگی، وہ غیر جانبدار نہیں ہوگی، یہ آرول، یہ پولیس والے یہ ایسے نہیں کر سکتے، وہ کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں سب کو پتہ ہے اور ہم جانتے ہیں۔ پھر عثمان ڈار اپنی والدہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 پر آپ جعلی بنا تو لوگے، فرینزک کروا لیتے ہیں، آپ ہمارے دستخط کہاں سے لاؤ گے؟ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ اصلی ہے؟ ایک ہاکار مچی ہوئی ہے، اور لوگ بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ میں بڑا اسموتھ الیکشن ہوا ہے، اندرون سندھ، وہاں کے بھی درجنوں ویڈیو، اور ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیسے جیتتی ہے۔ تو یہ الیکشن پروسیس پاکستان میں کبھی شفاف نہیں تھا اور کسی کی جانب سے نہیں تھا، جس کا جہاں بس چلتا تھا۔ یہ خواجہ آصف تو گزشتہ 3 الیکشن سے یہ تیسرا الیکشن تھا یہی حرکتیں کرتے ہوئے، ہمیں خوب علم ہے اس بات کا۔ تو جس کا جہاں زور ہے، بس ہے، ایک قبائلی سوسائٹی ہے یہ۔ تو اس سچویشن میں یہ معاملہ کہاں جائے گا، کس کروٹ بیٹھے گا، اس کا امپیکٹ اکانومی پہ کیسا ہوگا؟ اکانومی آپ نے دیکھ لیا نا، اسٹاک ایکسچینج پہلے دن تو 2000 پوائنٹ کی گر گئی تھی، اب میں نے تازہ نہیں دیکھا ہے۔ ایک انسرٹینٹی تو آ گئی ہے نا۔ اچھا، پھر اکانومی پر اثر نہیں پڑتا ہے، آپ کی سلامتی پہ، سرحدی سلامتی بھی فرق پڑتا ہے، اس سے آپ کی خود مختاری پہ بھی پڑتا ہے، آپ کے فارن ریلیشن پہ بھی فرق پڑتا ہے، کہ جس طرح دنیا نے کرٹیسائز کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو پاور کوریڈور ہیں وہ کہیں کہ نہیں یہ سب ہمارے ساتھ ہیں، یہ وقتی بات ہے، یہ کیس تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ جن پر آپ تکیہ کر رہے تھے وہ سب آپ کے خلاف بول رہے ہیں، کہ جس طرح آپ نے نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، باقی جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ نہ ووٹ کو نہ سیاسی پارٹیاں عزت دینے کو تیار ہیں، نہ ریاست دینے کو تیار ہے، مگر جو دنیا ہے، مہذب دنیا، وہ اندر سے آپ سے کچھ کہتی ہو مگر وہ اپنے عوام کے سامنے جواب دے ان کے حکمران۔ وہ آپ کی طرح بے لباس ہو کر گفتگو نہیں کر سکتے، انہیں وہی منظر پہ کہنا ہے جو سچ ہے، جو حقائق بیان کر رہے ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز کہتی ہیں، اس سے ہٹ کے کریں گے تو ان کا احتساب ایک ہی الیکشن میں ہو جائے گا اور وہ تاریخ کا حصہ بن کر رہ جائیں گے۔ تو جناب، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے ملک میں امن قائم رہے۔ جس طریقے سے تشدد بڑھ رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہ پھیل رہے ہیں، یہ ایک خوفناک امپیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ IMF کا پروگرام تو بہت ہی لمبو میں نظر آنے لگا ہے مجھے، اور پھر حکومت کیسے بنے گی، بلاول پرائم منسٹر اور یا شہباز شریف ہوں گے، کس کروٹ یہ اٹھ بیٹھنے جا رہا ہے، اس وقت کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر پنجاب میں مریم کو لانے کی بات ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے کہ جو رزلٹ آیا ہے، آپ کے ضمیر کو، آپ کو تو پتہ ہے نا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مریم کو، ٹھیک ہے آپ کے پاس نمبر پورا ہو گیا ہو بظاہر، مگر جو ہلکے چیلنج ہوئے ہیں، جو مسلسل ہو رہے ہیں، اس کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں بھی آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے؟ اور اگر حکومت بنانے کی اجازت مل ہی جاتی ہے، ریاست نے بدماشی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے،
تو بہتر نہیں ہوگا کہ پارٹی میں سر جوڑ کر بیٹھیے، شاید کہیں کریڈنشل بن جائے اور کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنائیے. شہباز شریف کے حق میں خبریں چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ جی بیوروکریسی تیار بیٹھی ہے انہیں ویلکم کرنے کے لیے، کہ ان کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ہے. اور ایسا ہی کوئی بندہ آنا چاہیے. کوئی ایک دوست کہہ رہے تھے لاہور سے کہ بہتر ہوگا کہ سعد رفیق کے بھائی کو، سلمان رفیق کو اگر بنا دیں کہ وہ، اس کی شہرت بھی اچھی ہے، محنتی بھی ہے، اس کی روٹس بھی ہیں گراؤنڈ پر، تو ایک نیا تجربہ بھی ہوگا اور لوگوں کی توجہ بھی بڑھ جائے گی، دوسری طرف چلی جائے گی جو ان پر موروثی اور ڈائنسٹی اور تھنگس لائک دیٹ کی جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں. تو شاید بہتر ہے کہ کوئی بہتری پیدا ہو اور مستقبل میں کوئی ان کے ہاتھ رہ جائے. مگر فوری طور پر اگر ان لوگوں کی حکومتیں ہی بنتی ہیں تو جو رہا سا امن ہے، جو سلامتی نظر آتی ہے، جو اطمینان ہے لوگوں میں، سکون ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کنٹینیو کرے گا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ 4 6 8 دن 10 دن کی بات ہے. نہیں، اب وہ مقام سے ہم گزر چکے 75 سال میں کہ ہر دفعہ ریگنگ ہو، ہر دفعہ الیکشن لوٹ لیں، لوگوں کے یہ نمائندگی کا حق چھین لیں اور لوگ 8 10 دن میں بھول کر، کیونکہ آپ کے ملک میں غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور سیکیورٹی کے ایشوز روز نئے سے نئے پیدا ہو رہے ہیں. پھر لوگ سوشل میڈیا اور گلوبل میڈیا کے دور میں زندہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی چودھری شہزاد کا بیٹا، اس کے گارڈ ایک بندہ مار کے نکل جاتے ہیں. پھر لاہور میں رانا مبشر جو قومی اسمبلی سے جیتے ہیں، جو نامور بدماش تصور کیے جاتے ہیں اور جنہوں نے پورے علاقے میں دہشت پھیلائی ہوئی ہے، جن کے نیچے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر مریم جیتی ہیں، وہ فائرنگ کرتے ہوئے، لوگوں کو زخمی کرتے ہوئے، موب دے کر کھلا فائر کر کے نکل جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کوہرام پڑا ہوا ہے. کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ پھر بھول جائیں گے؟ نہیں. اب یہ جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، اس کے پیشنس اس حوالے سے کم ہے کیونکہ ان کی ایجوکیشن ہم سے زیادہ ہے. وہ ہم سے زیادہ اب دنیا کو سمجھتے ہیں. اور میں لاکھ کہوں کہ میں عمران خان کا نظریاتی طور پر غلط سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اور شواہد کی روشنی میں سمجھتا ہوں. مگر یہ تو جانتے ہیں نا کہ اگر ہم اپنے بڑوں کی، انسانوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی نہیں کر رہا یا آپ کی نہیں کر رہا، ہم سے مطلب کہ اگر ہم دوسروں کی تکلیف سے، دوسروں کے گرنے سے، کہ گھٹنے پر چوٹ کیسی لگتی ہے، وہ ہڈی کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، اگر لرن کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تو دنیا میں کوئی دوبارہ گرتا ممکن ہوتا، روز حادثات ہوتے. نہیں، انسانوں کی بڑی اکثریت، بہت بڑی اکثریت اپنے تجربات، اپنے مشاہدات اور اپنے ساتھ گزری ہوئی زندگی، اس کی روشنی میں لرن کرتی ہے، سیکھتی ہے، سمجھتی ہے. تو یہ سائیکائٹری کی سائنس بھی یہی بیان کرتی ہے. تو ہمیں نوجوانوں سے شکایت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا، مگر لیٹ دیم لرن دیم سیلف. تب ہی یہ بہتری کی طرف جائیں گے کہ ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ جو ایم پی ایز، ایم این ایز جو خان صاحب کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، ان کی ایک بڑی اکثریت وہی ہے جو مسلم لیگ نون میں ہے، جو پیپلز پارٹی میں ہے، جو ایم کیو ایم میں ہے. کوئی زمین سے آسمان سے اترے ہیں، اسی زمین کے رہنے والے ہیں نا، اسی سسٹم میں بڑے ہوئے ہیں، اسی اسٹیٹس کو کا حصہ رہے ہیں. وہی انہوں نے بھوگا اور بھگتا ہے جو آپ نے اور میں نے بھگتا ہے. تو یہ ہم سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی لالچ، ان کی ہوس، ان کے خواب سب وہی ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں. مگر اگر جمہوریت ڈیریل نہ ہو اور چیک اینڈ بیلنس موجود ہو، میرٹ ہو اور عدلیہ آپ کی پراپر کام کر رہی ہو، قانون انصاف دینے والے ادارے مضبوط ہوں، تو یہ نظام دنگا ہو جائے گا. 5 سال میں خان صاحب بھی سامنے آ جائیں گے اور ان کے لوگ بھی سامنے آ جائیں گے. یہ سمجھتے ہیں، اہل یوتھ کا ایک بڑا قبیلہ ابھی تک یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب وہ ساری سیٹیں ہمیں واپس مل جائیں گی، 170 80 وٹ ایور، اور ہم حکومت بنا لیں گے اور ہمارے لوگ کھڑے رہیں گے.
4-5 تو آپ کے ٹوٹ چکے نا حلف اٹھانے کے بعد، کلمے پر، قرآن پر، اللہ کو واضح نازل جان کہہ کر. مجھے نہیں پتا کہ 5 لوگ اور مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے آزاد، اس میں کوئی محسن مزاری ہیں سنگھ، مجھے نہیں پتا کہ وہ انڈیپینڈنٹ واقعی اپنے طور پہ یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کے حمایت یافتہ ہیں، اور 3-4 صوبائی اسمبلی کے امیدوار جو جیتے نئے، انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، اور بہت ساروں کے ابھی سامنے آنے والے ہیں. ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ انقلاب لائیں گے، وہ ایک شفاف نظام لائیں گے، میں نہیں سمجھتا. چلتے میں یہ بتا دوں، کل میرے ایک دوست سے گفتگو ہو رہی تھی اسلام آباد میں. وہ کہہ رہے تھے کہ معیشت سنبھالنے کے لیے تو اب یہی طریقہ جو ریاض ملک کہتے تھے کہ جناب مجھے کمرشل پٹی دے دیں کوئی اسلام آباد میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ لا سکتا ہوں ڈالرز میں. پھر ساتھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کا اگر الیکشن یہ اسموتھ ہوتا اور خان صاحب سے کوئی بارگن ہو جائے تو اوورسیز پاکستانیوں میں بہت بڑے پیمانے پہ جو ٹرانزیکشن رک گئی ہے وہ آ سکتی ہے. میں تو اس سے تو اگری نہیں کرتا کہ خان صاحب کی وجہ سے رک گئی ہے، اس کے اور سرکمسٹانسز ہوں گے، ریزنس ہوں گے. مگر ریاض ملک والی بات تو آپ دیکھیں ایک دن نہیں لگا اور ثابت ہو گئی کہ جی بہت بڑی خبر ہے کہ اسلام آباد میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے فرسٹ ٹائم سی ڈی اے 10,000 کنال زمین پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے. تو یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ معیشت بچانے کے لیے ہر وہ حربہ اختیار کیا جا رہا ہے جو استعمال کیا جا سکتا ہے، جس پر عمل کر کے کوئی رزلٹ نکالا جا سکتا ہے. کہ اسلام آباد میں کریم اوضاع کوئی جگہ ہے، وہاں پر مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی دور ہے مین اسلام آباد سے، سراؤنڈنگ کیا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے، اس کا منظر کیا ہے، مجھے اس حوالے سے کچھ نہیں پتا. مگر 10,000 ایکڑ 10,000 کنال زمین پر ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی آ رہی ہے جو اکانومی کو ہیلپ دینے کے لیے نا پرائیویٹائزیشن سے لے کے ہر دیکھیں جب وہ نئی حکومت بنے گی تب شاید چیزیں سامنے آئیں کہ کتنے ادارے بک چکے اور کتنے لیز پہ جا چکے ہیں. آدھے سے زیادہ ملک، سڑکیں، ایئرپورٹ، ریڈیو پاکستان، ٹیلی ویژن، یہ سب گروی پڑے ہوئے آلریڈی. اور وہ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں گی اور وہی عمرہ ہی خریدیں گے نا، غریب آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری حکمران اشرافیہ کو شعور دے، بصیرت دے، لوگوں کی عام آدمی کے یہ دل میں ہمدردی کہ جو لاہور اور اسلام آباد کے درمیان فورتھ اینڈ بیک کر رہی ہے. اسے کل میں بہت سی باتیں کلیئر نہیں کر سکا تھا کہ مسلم لیگ نون سے معاہدہ ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو، آپ کو شرط اپنی قائم رکھنی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون حکومت بنا رہی ہے کولیشن سے پیپلز پارٹی کی، اور آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی. آپ وہ حکومت سمپل میجارٹی سے وہ بنا تو سکتے ہیں مگر اسٹرینتھن آپ ہی دیں گے. تو یہ طے کروا لیں کہ کوئی راستہ نکلے، بلدیہ کراچی ہمیں دینی ہے، اور کراچی کو فنڈ فراہم کرنے، اور وہ ترمیم جس کی بات کرتے ہیں جو 18ویں ترمیم تک جانی ہے، وہ پہلے مرحلے میں ہونی چاہیے. جو مجھے نہیں پتا کہ اس کی ریکوائرمنٹ 2/3 میجورٹی ہے. آئینی ترامیم تو 2/3 میجورٹی سے ہوتی ہے نا. تو پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی مجھے نہیں معلوم. اور دیکھیں اپوزیشن تو وہ ہوتی ہے نا جو بہتری کی طرف جاتی ہے، قانون سازی کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑی رہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایم کیو ایم ایک تو اپنی سیٹیں بچا پاتی ہے کہ نہیں بچا پاتی ہے الیکشن کمیشن سے، سندھ ہائی کورٹ سے، اور دوسرے اگر بچا لیتی ہے تو کیا یہ آئینی ترامیم ممکن ہوں گی، اور کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر اس بار سن لیں گے اور اس کے لیے کوئی راہ ہموار کریں گے کہ کراچی کے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.